امید واسق ہے جتنے احباب بھی جلوہ فرما ہیں سارے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور اپنے مومن ہونے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ بھئی ہم مومن ہیں یا نہیں، اگر یہ بات ہے پھر وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ بے شک ایمان پہ یقین ہونا چاہیے ہم مومن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے درود پاک پڑھنے کا، کیونکہ اعمال کی مقبولیت کا انحصار ایمان پر ہے۔ یہ میں جملہ موجودہ کیفیت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، تقریر کا موضوع یہ نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے آج سیدنا سید الصحابہ، امام الصحابہ، قائد الصحابہ، افضل الصحابہ، اشرف الصحابہ، پیکر صدق الصحابہ، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کا شہریار، سبحان اللہ، جانشین احمد مختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، سبحان اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء، درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول، سبحان اللہ، طور رسالت کے کلیم اول، سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نثار ہیں۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا، پہلی بات کیونکہ جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، یا تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ویسے ہی خواہ مخواہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ آوارہ بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر پڑھتے کیوں نہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے تو ہیں نہیں، ہم پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، فائدہ تو ایمان والوں کو۔ اور یہ درود جو میں پڑھتا ہوں نا، اصل درود یہی ہے، جس درود کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہی درود ہے۔ سبحان اللہ، اب کوئی بیچارہ سطحی عقل والا نہ سمجھ نہ بلد کہے کہ یہ تو من گھڑت درود ہے، تو بھئی یہ تو اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ ہم اس لیے یہ درود پڑھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آقا ہمارے درود پاک کو اپنے ذاتی کانوں سے سن رہے ہیں سبحان اللہ، اور موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ من گھڑت درود ہے، ان پاگلوں کو کیا پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، صلو فعل امر ہے جس کا معنی درود پڑھو، فعل امر، اور فعل ہمیشہ کسی نہ کسی مصدر سے بنتا ہے، فعل کا کوئی نہ کوئی مشتق منہ ہوتا ہے۔ صلو کا مشتق منہ کیا ہے؟ الصلاۃ، واو درمیان میں آ گئی، یہ ہے حرف عطف۔ اب صلو معطوف علیہ ہے اور سلمو معطوف ہے۔
سلو کی تاکید نہیں فرمائی، سلمو کی تاکید۔ اب میں نے عرض کیا نا، سلو معطوف علیہ، سلمو معطوف ہے، اور عطف جو ہے نا، حرف عطف، یہ مغایرت کا فائدہ، غیریت کا فائدہ نہیں کہ بھائی معطوف علیہ کا غیر ہے، معطوف علیہ معطوف کا غیر ہے، یعنی صلاۃ اور ہے، سلام اور بے شک صلاۃ اور ہے، سلو و سلم اور سلام بھی، سلام کی تاکید فرمائی، سلام ضرور بھیجو۔ یہ ابتدائی جملہ ہے، تقریر میں نے شروع نہیں کی، یہ ابتدائی جملہ ہے، سلو کی تاکید نہیں ہے، سلو علیہ تسلیۃً نہیں ہے، وسلموا تسلیماً ہے۔ کیوں؟ سوائے صحیح العقیدہ لوگوں کے سلو پہ عمل سب کرتے ہیں، سلموں پر جس کی تاکید کی گئی صرف صحیح العقیدہ کا، صرف صحیح العقیدہ۔ کیونکہ اکثر لوگ ہمارے بیچارے نادان ناجاننے والے بھی، اور کہتے ہیں درود ابراہیمی تو سب سے افضل درود ہے۔ بھئی درود ابراہیمی بڑی فضیلت والا درود ہے، شان والا درود ہے، مگر یہ مختص ہے نماز کے لیے، نماز کے لیے۔ حدیث میں سرکار سے صحابہ نے پوچھا کہ سرکار سلموں پر تو ہم عمل کر چکے، تشہد میں، اتحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلموں پر تو عمل ہو گیا، کیف نصلی علیکہ فی الصلاۃ، سبحان تو اللہ، نماز میں سلو پر عمل کیسے کریں؟ تو سرکار نے درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود جو ہے یہ سکھایا سرکار۔ اور جو درود سرکار نے سکھایا ہے، آل کا ذکر کیجیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سرکار مانتے ہیں کہ جس درود میں آل کا ذکر نہ ہو وہ مجھے پسند ہے، اور شومی قسمت ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ ہمارے نعت خوان حضرات جو ہیں وہ کیونکہ بیچارے ہوتے تو ان پڑھ ہیں، انہوں نے تو چند اشعار یاد کیے ہوتے ہیں اور نعت کا طریقہ سیکھا ہوتا ہے، بعض نے سیکھا ہوتا ہے، بعض یوں ہی شروع ہوتا ہے، تو وہ درود میں محروم ہیں، آل پہ درود نہیں بھی۔ نعت پڑھنے سے پہلے جو درود وہ پڑھتے ہیں، آل پہ درود نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں، آپ سن لینا، وہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آل پہ نہیں۔ اب جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں یا کوئی تعلق ہے تو وہ پڑھتے ہیں آل پر بھی، وہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، یہ کامل درود۔ تو خیر بہرحال میں آپ یہ کہتا تھا کہ بھائی ایک تو ہے سلو اور ایک ہے سلم۔ سلو کا مشتق منہ کیا ہے؟ السلام، اور سلموں کا مشتق منہ ہے السلام۔ اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والوں محبوب پر صلات بھی پڑھو اور سلام بھی، سلام ضرور پڑھو، سلام ضرور پڑھو۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا
کہ ہمارے آقا حاضر و ناظر ہیں۔ ہم جب نماز میں یا کہتے ہیں تو غیر نماز یا کیوں نہ کہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق۔ میں بار بار اس بات کی تاکید کرتا رہتا ہوں تاکہ ہم درود پڑھیں اور ہمارے آقا ہم پر کرم کی نظر ڈالیں۔ اور سلام وہی پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنا بھی اسی کو چاہیے کہ جو جواب کا حقدار، جواب کا حقدار۔ میں نا اگر کوئی بد عقیدہ، اگر کوئی گستاخ وہ سلام کرتا ہے نا آپ کو، السلام علیکم، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے مرزائی، یہ قادیانی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بد عقیدہ ہے، تو آپ اس کے سلام کا جواب یوں نہ دو کہ وعلیکم السلام، نہ، اس کا جواب دو والسلام علی من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت پر ہے ان پر سلام۔ اور یہ جملہ نہ آئے، وہ کہے السلام علیکم، جواب یہی دو وعلیکم، بس وعلیکم، یعنی جیسا تو ہے تجھ پر ویسے ہی۔ اس لیے یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ بڑا قادیانی کافر ہیں، اور ان کے پیشانی پہ تو نہیں لکھا تھا نا یہ قادیانی ہے، وہ بھی انسانوں کی شکل میں ہے۔ اس لیے، اور میں نہیں کہہ رہا صرف، میرا عقیدہ یقیناً ہے، لیکن میں اکیلا نہیں کہہ رہا، پوری امت مسلمہ کے تمام محقق علماء، مفتیان، محدثین، مفسرین، مشائخ، سب کا عقیدہ ہے قادیانی کافر، میرے آقا ختم نبوت کے منکر کافر، بے شک، کیونکہ نص قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے ہمارے آقا کے لیے کہ خاتم النبیین، ٹھیک ہے نا جی، خاتم النبیین فرما دیا، تو پھر ہمیں تو ماننا پڑے گا آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اور یہ بھی عظمت محبوب کے لیے ہے، کیونکہ بند کیوں کر دیا نبوت کا دروازہ؟ قیامت تک چلتا رہتا نا، نبوت سے تو تبلیغ ہوتی ہے۔ رب دکھانا یہ چاہتا تھا کہ پہلے دور میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کام کرتے تھے، میرے محبوب کے امتیوں کا یہ مقام ہے کہ محبوب پردے میں بیٹھیں گے، وہ وہی نبیوں والا کام۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ جناب بندہ رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک عمل کی توفیق۔ بہرحال چونکہ آج ہم نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنی اسی جامع مسجد میں حسب معمول 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کرا۔ اس محفل میں پھر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول جو کچھ ہو سکیں گے مختصر، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جان دیکھ رہے ہیں، پچھلے جمعہ بھی اسی طرح، یہ جمعہ بھی علاج بھی کر رہا ہوں، بار دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ یہ تو میں چونکہ جمعہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی مسجد میں ہی جا کے جمعہ پڑھیں اور اپنے امام کے پیچھے، کیونکہ آج کل اکثر امام بد عقیدہ ہو چکے ہیں، اکثر امام۔ اب کوئی اگر سیدہ زہرا پاک کی شان میں گستاخی کرے اور کوئی اس کو کہے کہ یہ تو وقت کا امام ہے، تو ہم تو اس پہ لعنت بے شک، لعنتی کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی۔ بے شک، دیکھو نا، جیسے اناد ہو، دیکھو اناد، کسی کے ساتھ اناد ہو نا تو وہ جوش سے کہتا ہے، اور جو جوش سے کہے کہ جب فاطمہ زہرا فدق کا مطالبہ کر رہی تھی اس وقت وہ خطا شرم آنی چاہیے، خبیث النفس، بے حیا، بے شک، میرے محبوب کی شہزادی ہے، اللہ کی قسم
انبیاء بیٹھے ہیں، اولیاء بیٹھے ہیں، ساری دنیا کے اغواث و اقطاب بیٹھے ہیں، محبوب تشریف لائیں، سب کھڑے ہو جائیں گے یا بے شک بولو بے شک سب کھڑے ہو جائیں گے؟ بے شک سرکار کے غلام جو ہیں، سرکار کے غلام ہیں سارے، اور انبیاء بھی میرے نبی کے مرید بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں، اور ان سے یہ نعمتیں لینے والے بھی ہیں۔ جناب اللہ اب سرکار آئیں، کل کھڑے ہو جائیں، جس ہستی کے لیے کل کھڑے ہو جائیں، جب زہرا آئیں وہ ہستی ان کے لیے اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ حسد کی بات نہیں، یہ درد کی بات ہے۔ بے شک جس کے دل میں میرے آقا کی لاڈلی بیٹی کی عزت کا احساس نہیں، وہ انتہا درجے کا محروم بھی ہے اور مردود بھی ہے، اور وہ مردہ ہے۔ بابا جس وقت بھی اگر دن میں 20 مرتبہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سرکار کی بارگاہ میں آتی، 20 مرتبہ کھڑی سبحان اللہ کیونکہ جو محبوب کی نگاہ دیکھتی ہے نا، ہم کہاں دیکھ سکتے۔ اور پھر انہوں نے خود اعلان کیا، حدیث ہے صحیح مرفوع حدیث ہے، میں فاطمہ تو بنا تو منی، سبحان اللہ میرے جگر کا ٹکڑا، ایک ٹکڑے کا نام ہے فاطمہ، اور میرے جسم کے ایک حصے کا نام ہے فاطمہ۔ ایمان سے بتاؤ، جس میں محبوب جیسا کسی کا جسم ہے تو پھر جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی جز کا، کل کا وہی جز کا۔ جناب بندہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں محبوب کو ارشاد فرمایا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ محبوب یہ نامراد جو کہتے ہیں نا یہ فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان پاگلوں سے آپ کہہ دو، کل ان سے فرما دو کہ ان کان للرحمن ولد، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لم یلد ولم یولد، رب کی معاذ اللہ اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ ہوتی، فانا اول العابدین، میں محمد سب سے پہلے ان کی عبادت کرتا ہوں، وہ بھی عبادت کریں۔ اب بتاؤ، پتہ چلا کہ جو کل کا حکم ہوتا ہے جز کا بھی وہی، بے شک سبحان اللہ کل ہے ہمارے آقا اور جز ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور نبوت کیونکہ ممتاز مسند ہے، اس لیے نبی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، نبیوں کے بعد فاطمہ تو زہرا سب سے افضل، سبحان اللہ میرے نبی کے جسم جیسا جسم کسی کا نہیں۔ 12 اب کیونکہ وقت ہو گیا، جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ کی فوراً بعد ہی ہم محفل منائیں گے، اس میں چند لمحات، کیونکہ ناسازی تباہ کے اعتبار سے چند لمحات حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں گے۔ اللہ کو